پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مشال صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، آپ اس تنقید کو کس حد تک جائز سمجھتی ہیں کہ وہ ایکٹیو نظر نہیں آتے، کسی احتجاج یا تحریک کا حصہ نظر نہیں آتے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اور یہی بات گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، ہر ایک انسان کا اپنا رول ہوتا ہے۔ خان صاحب ہمارے ٹیم کے ہاں کیپٹن ہیں، ان کو پتہ ہے انہوں نے کس کو بالنگ کرانی ہے، کس کو فیلڈنگ کرانی ہے، کس کو بیٹنگ کرانی ہے، تو وہ ہر انسان کو اس کے مطابق کا ہاں رول دیا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پبلکلی بتائی جائے کہ جی یہ چیز اس وجہ سے نہیں کری۔ پارٹی کی کچھ ٹھیک ہے۔ پالیسیاں ہوتی ہے جو پارٹی کے اندر ڈسکس ہوتی ہے۔ میرے خیال سے اس وقت جو بھی کردار خان صاحب نے دیا ہوا ہے وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہا ہے۔ ہوں لیکن یہ جو سندھ کا دورہ کیا ہے سی ایم صاحب نے، اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر جب وہ پہنچے سعید غنی صاحب نے انہیں ویلکم کیا، اس کے بعد اب جو پی ٹی آئی کا موقف آ رہا ہے کہ کنٹینرز لگائے گئے، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، لاٹھی چارج ہوئی، وہاں پر ہوا کیا؟ کیونکہ سعدیہ جاوید صاحبہ جو ترجمان سندھ حکومت ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ اگر سندھ حکومت آپ لوگوں کو سیکیورٹی نہ دیتی تو سی ایم صاحب حیدرآباد بھی نہ جا پاتے، اور ہم نے تو ویلکم کیا، یہ ان کا موقف ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ویلکم کیا، جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا، تو ہمیں لگا کہ سندھ میں ذوالفقار علی جی بھٹو صاحب شہید بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت ہے، جو آج بھی جمہوریت کو فروغ مل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سندھ حکومت نے پینترا بدلا، جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ حیدرآباد سے واپسی میں جو واقعہ پیش آیا، جس طریقے سے روڈ ان کو بلاک کر کے دیا گیا، اور جب وہ خود گاڑی سے اترے اور آگے گئے تو ٹرک کھڑے کیے گئے تھے، آگے کوئی ٹریفک جام نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کو ہر طریقے سے ان کا راستہ بند کیا گیا، اور وہ بیابان علاقوں سے ہو کر کراچی پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہائی وے سیف نہیں ہے، کبھی کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں، کبھی پکے کے ڈاکو ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت نے ایک صوبے 4.5 کروڑ آبادی کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی زندگی کو خطرے میں ڈالا، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے جی ہمیں جلسے کی اجازت دی، 10 گھنٹے پہلے اجازت دی، پھر اس کے بعد ہمارے آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، ہمیں اسٹیج نہیں لگانے دیا جا رہا تھا، 3 ہمارے ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیاں پکڑی گئی۔ پھر جب جو لوگ گئے، پولیس نے جس طرح گراؤنڈ میں ان کے ساتھ کیا، شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا کارکنانوں پہ، تو وہ پورے مناظر پورے پاکستان نے دیکھے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کا راستہ بند کیا گیا، ہر گلی میں، ہر سڑک پہ ان کے لیے ہرڈلز کیے گئے، اور پھر جگہ جگہ جلسے کے مناظر تھے۔ جو جلسہ ہم نے ایک جگہ پہ کرنا تھا وہ کراچی کے ہر موڑ پہ ہوا، اور پورے مناظر کل پورے پاکستان نے دیکھے۔ تو اگر جو پہلے دن کا رویہ تھا، اگر سندھ حکومت اس کو کنٹینیو رکھتی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں شاید شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت ان کی روایات کو لے کے جا رہی ہے۔ لیکن پھر جو ہم نے مناظر دیکھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سندھ حکومت پہ آج بھی زرداری صاحب کے سائے ہیں، اور جو اوور رول کر رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی روایات کو۔ تو یہ بڑا افسوسناک تھا، اور اگر یہ نہ کرایا جاتا تو شاید ملک میں ٹمپریچر تھوڑا کم ہو جاتا، ملک کی بھلائی ہوتی، بہتری ہوتی، کوئی راستہ نکلتا۔ لیکن آپ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی بڑی مجبوریاں ہوں گی، شاید اس لیے ان پہ پریشر آیا راتوں رات، اور ان کو اپنا موقف بدلنا پڑا، ان کو پینترا بدلنا پڑا۔ ان کے بھی بس میں کافی چیزیں صحیح۔ نہیں ہوں گی، لیکن اگر یہ نہ ہاں ہوتی تو زیادہ ہاں اچھی بات ہوتی۔ اچھی بات ہوتی ہے۔ مشال یوسفزئی صاحبہ، ایک آخری سوال ہوگا، جو شروع میں نے آپ کے سامنے فرانزک رپورٹ کا معاملہ رکھا تھا، اسی حوالے سے اب اس حوالے سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہوگی۔ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک بیان ہے کہ ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ براہ راست ملوث نکلے ہیں۔ لیکن جی، عظمیٰ بخاری صاحبہ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں انہوں نے آج ایک بیان دیا کہ جی یہ لوگ کور کمانڈر پشاور جانا چاہتے تھے ہاؤس، اور یہ وہاں نہیں جا سکے تو ریڈیو پاکستان چلے گئے۔ تو میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کور کمانڈر پشاور نہیں جا سکے تو یہ لوگ کیسے پھر کور کمانڈر ہاؤس لاہور چلے گئے تھے؟ میرا سب سے پہلا کوشچن یہ ہے۔ لیکن چونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بول کیا رہے، یہ کر کیا رہے، کوئی ان کو اتا پتہ ہے نہیں، اور یہ 2.5 سال بعد اب ان کو ان کی نیند ختم ہوئی ہے، ان کو ہوش آیا ہے کہ جی ایسا بھی ہمیں کوئی حربہ آزما سکتے ہیں۔ میں ان کو صرف ایک مشورہ ہی دوں گی کہ ان ہتھ کنڈوں سے ان کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو لیگلی ہم ان کیسز کو اڑا چکے ہیں، اور ہمارے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے ایکوٹ ہو چکے ہیں، اور جن ایف آئی آر میں یہ لوگ ویڈیو، یہ فورینسک رپورٹ جو
سیاسی ایجنسی کے نیچے ایک رپورٹ آئی ہے اس کو پیش کر رہے. وہ لوگ ان ایف آئی آرز میں نومینیٹڈ ہی نہیں ہے, نہ میجر ایف آئی آرز میں نہ سپلیمنٹری میں. ٹرائلز کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ٹرائلز وائنڈ اپ ہونے والے ہیں. تو یہ کسی اچھے سے وکیل سے مشورہ ہی کر لیتے, پھر یہ بات کرتے تو زیادہ ہوتا, ان کی ایسی جگہ صحیح نہ ہوتی. چلیں ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین, صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. جو فرانزک رپورٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے, حکومت کی جانب سے جو موقف رکھا جا رہا ہے, اس حوالے سے سی ایم کا جو ایک بیان تھا وہ بھی ہماری نظر سے گزرا, اور سینیٹر مشال یوسفزئی صاحب کا بیان جو ہے وہ بھی آپ نے سنا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر باضابطہ طور پر جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا سامنے آتی ہے, اور حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.